الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، تیسرا لیکچر پیش خدمت ہے جس میں حرام اور مکروہ روزوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ تیسرا لیکچر، حرام اور مکروہ روزے۔ یہ روزہ کی اقسام کا چارٹ ہے۔ حرام روزوں کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، عیدین کا روزہ۔ اس پر اجماع ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، خواہ یہ روزہ نظر کا ہو، نفلی یا کفارہ کا، یا کوئی اور ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا مکروہ ہے جس کی کراہت حرمت کے قریب ہو۔ دوسری قسم ہے ایام تشریق میں روزے۔ ایام تشریق سے مراد عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ ہیں۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مینا میں اعلان کر دیں کہ ان دنوں یعنی ایام تشریق میں روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان ایام میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایام تشریق میں ایسا روزہ رکھا جا سکتا ہے جس کا کوئی سبب ہو، جیسے نظر، قضاء یا کفارہ کا روزہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حاجی جس کو قربانی میسر نہ ہو اور قربانی کا بدل 10 دنوں کے روزوں میں سے 3 دن کے روزے جو حج کے دنوں میں رکھنے ہوتے ہیں، اگر یہ روزے عید سے پہلے نہ رکھے جا سکیں تو ایام تشریق میں رکھ سکتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف اس کو اجازت ہے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو۔ حرام روزوں کی تیسری قسم ہے عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر 1 دن بھی روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا حرام ہے۔ حرام روزوں کی چوتھی قسم وصال کے روزے۔ وصال سے مراد سحری اور افطاری کیے بغیر مسلسل روزے رکھنا ہے۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، روزے میں وصال سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ خود تو وصال فرماتے ہیں۔ فرمایا، اس بارے میں تم میری طرح نہیں ہو۔ میں اس طرح رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، لہذا تم اتنا ہی کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وصال حرام ہے۔ اس کے بعد ہے مکروہ روزے، اور مکروہ روزوں کی 8 اقسام ہیں۔
جن میں پہلی قسم ہے شعبان کے آخری 1 یا 2 دن کے روزے۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ کوئی شخص اسی دن پہلے سے روزہ رکھا کرتا ہو، وہ اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ان دنوں اتفاق سے پیر یا جمعرات کا دن آ جائے اور کسی شخص کا ان دنوں میں روزہ رکھنے کا معمول ہو تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہی حکم قضا یا نظر کے روزوں کا ہے۔ مکروہ روزوں کی دوسری قسم ہے 12 ربیع الاول کا روزہ۔ 12 ربیع الاول کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل یا صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر روزہ رکھنا ہی ہو تو سالانہ نہیں بلکہ ہفتہ وار پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر ہی کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ مکروہ روزوں کی تیسری قسم ہے رجب کے روزے۔ روایت ہے کہ جو لوگ ماہ رجب کو دوسرے مہینوں سے افضل اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کو عام دنوں سے زیادہ سمجھتے ہوئے روزے رکھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زبردستی کھانا کھلا کر روزہ افطار کراتے تھے اور فرماتے کہ کھاؤ پیو، اس مہینے کو کوئی خاص فضیلت نہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، لہذا رجب میں 2، 4، 6 یا 7 سے 15 دنوں تک کے روزے رکھنا یا 27 رجب کا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و عمل سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں معمول کے روزے جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ یا یوم بیض کے روزے اس مہینے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مکروہ روزوں کی چوتھی قسم ہے صوم الدہر، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اللہ کرے وہ کبھی روزہ نہ رکھے۔ ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت پر سب کا اتفاق ہے۔ جمہور جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں کے نزدیک یہ ممانعت ایسے شخص کے لیے ہے جو حرام دنوں میں بھی روزہ رکھتا ہو یا لگاتار روزے رکھ کر دوسرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہو۔ البتہ جو شخص ان چیزوں سے بچ کر ہمیشہ روزہ رکھے اس کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے، کیونکہ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدود کے ساتھ پے در پے روزے رکھنے کی اجازت دی تھی۔ پانچویں قسم ہے وصال کے روزے۔ وصال کے روزوں کا تذکرہ میں حرام روزوں کے باب میں بھی کر چکا ہوں۔ یہاں ان کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مالکی علماء کے نزدیک وصال مکروہ ہے، حرام نہیں۔ چھٹی قسم صرف جمعہ کے دن کا روزہ رہا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ تم اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی روزہ رکھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ لیکن متاخرین حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک بھی مکروہ یہ روزہ صرف جمعہ کا روزہ مکروہ ہی ہے۔ مکروہ روزوں کی 7ویں قسم ہے صرف ہفتہ کے دن کا روزہ۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ اس دن کوئی فرض روزہ آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، مگر ہفتہ کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا روزہ بھی رکھا جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ 8ویں قسم، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ۔ عورت کا شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنے کا تذکرہ حرام روزوں میں بھی کر چکا ہوں۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ تو حضرات گرامی، آج کے لیکچر میں حرام روزے اور مکروہ روزے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ روزے کے آداب و مستحبات کے بارے میں بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔